ہیلو فرینڈس، یہ اخلاق کا دوسرا پارٹ ہے. ایک بار اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم اخلاق کو آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور یہ دوسرا پارٹ ہے. تو ہم نے اس سے پہلے اخلاق کی ڈیفینیشن پڑھی تھی اور ابو سہل مسیحی کا نظریہ پڑھا تھا، اور یہ پڑھا تھا کہ ابو سہل مسیحی نے کس طرح جو باڈی فلوئڈز ہیں، جو رطوبات بدن ہیں، ان کو 3 جگہ تقسیم کیا ہے. تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور اب شیخ الرئیس کا نظریہ اخلاق جانتے ہیں. شیخ الرئیس کا نظریہ اخلاق. شیخ الرئیس نے ڈیفینیشن اس کی کیا دی؟ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ ابو سہل مسیحی نے ڈیفینیشن کیا دی، وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، جس میں ابو سہل مسیحی نے، میں اسے خلاصے کے طور پر بتا رہا، ایگزیکٹ ورڈ اگر آپ کو جاننے ہیں تو ابو سہل مسیحی نے جو اس کی ڈیفینیشن دی تھی وہ ایک آتا ہے: خلط وہ مادہ رطب ہے جو ایسے برتنوں میں بند کر کے رکھا گیا ہے جو کہ بہہ جانے سے باز رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شیخ الرئیس نے جو ہے، شیخ الرئیس نے اس کی ڈیفینیشن کیا دی اخلاق کی، تو دیکھ لیجئے: خلط وہ مادہ رطب و سیال ہے. رتب، یہاں تک تو اس نے بھی یہی کہا تھا ابو سہل مسیح نے، لیکن یہاں انہوں نے ایک ورڈ اور بڑھا دیا: خلط وہ مادہ رتب یا سیال ہے جس کی طرف غذا اولاً مستحیل ہوتی ہے. اگر اسے اردو میں لکھیں: مستحیل یعنی میٹابولائز، جس کی طرف غذا اولاً مستحیل ہوتی ہے. مطلب سب سے پہلے جو غذا ہے وہ کیا کہا، سمجھ لیجیے: خلط وہ مادہ رطب و سیال ہے. مطلب خلط وہ مادہ رطب ہے، وہ بہنے والا، وہ پانی جیسا، وہ سیال مادہ ہے خلط. شیخ الرئیس کہہ رہے ہیں کہ وہ مادہ سیال ہے جس کی طرف غذا، سب سے پہلے غذا جو میٹابولائز ہوتی ہے وہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ وہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اخلاق کی طرف ہوتی ہے. مطلب جو غذا آپ کھا رہے ہیں وہ اولاً مستحیل، مطلب سب سے پہلے میٹابولائز ہو کے کہاں جائے گی؟ وہ سیدھا کا سیدھا اخلاق کی طرف جائے گی، یعنی وہ اخلاق بننے کی کگار پہ ہوگی، یا یہ کہتے ہیں کہ میٹابولائز ہو کے سب سے پہلے وہ اخلاق بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو شیخ الرئیس نے اس کی ڈیفینیشن یہ دی کہ خلط وہ مادہ رطب یا سیال ہے جس کی طرف غذا اولاً کا مطلب سب سے پہلے، مستحیل میٹابولائز ہوتی ہے، جس کی طرف غذا، جو آپ غذا کھا رہے ہیں وہ سب سے پہلے اخلاق بن جائے گی. جو چیز سب سے پہلے بنے گی وہ رطب یا سیال چیز، اسے انہوں نے خلط بتایا اور اس کی جمع اخلاق ہے. ٹھیک ہے. اب شیخ الرئیس نے جو ہے، شیخ الرئیس نے جو رطوبتیں ہیں ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا. شیخ الرئیس نے، شیخ ہی لکھتے ہیں، آپ کو لگتا کیا لکھیں، شیخ نے بدن کی رطوبات کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے. تقسیم کیا ہے. نمبر 1، رطوبت اولا. آپ اردو میں لکھ لیجیے: رطوبت اولا. اور نمبر 2، رطوبت ثانیہ. اب رطوبت اولا کیا؟ جو غذا کے جگر میں استحلا کے بعد حاصل ہوتی ہے اور خون میں شامل ہوتی ہے. رطوبت اولا انہوں نے کس سے بتایا؟ شیخ الرئیس نے، انہوں نے رطوبت اولا بتایا ہے جو غذا کے جگر میں استحلا کے بعد استحلا کا مطلب میٹابولائزیشن،
جو غذا کے جگر میں استحلا کے بعد حاصل ہوتی ہے اور خون میں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہنا ہے کہ جو غذا کے جگر میں استحلا کے بعد, جو غذا جگر میں جب جاتی ہے غذا, تو اس میں جو میٹابولائزیشن جگر کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد حاصل ہوتی ہے رطوبت اولیٰ. کون سی ہے کہ جب ہم نے غذا کھائی وہ جگر میں گئی, وہاں اس کا میٹابولک پروسیس ہوا, میٹابولائز ہو گئی وہ, اور اس کے بعد جو حاصل ہو رہی اور خون میں شامل ہو رہی اسے رطوبت اولیٰ کہیں گے. مطلب وہ رطوبت جو غذا کے جگر میں میٹابولائزیشن کے بعد حاصل ہوتی ہے اور وہیں کے وہیں خون میں شامل ہو جاتی ہے, تو اسے کیا کہا شیخ نے؟ رطوبت اولیٰ. شیخ نے کیا کہا؟ خلط وہ مادہ ہے, رطب یا سیال ہے, جس کی طرف غذا اولاً مستحیل ہوتی ہے, یعنی جس کی طرف غذا سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ میٹابولائز ہوتی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ باڈی کے اندر دو طرح کی رطوبتیں ہیں, رطوبت اولیٰ اور رطوبت ثانیہ. رطوبت اولیٰ کیا ہے؟ جو غذا کے جگر میں استحلا کے بعد حاصل ہوتی ہے اور خون میں شامل ہوتی ہے. نمبر 2 رطوبت ثانیہ. رطوبت ثانیہ جو ہے, جو عروق دمیہ سے مشترح ہو کر اور نضج پا کر اعضاء کے رخنوں اور خلاؤں میں جمع ہوتی ہے اور اعضاء اور غدد میں نضج پا کر خون میں شامل ہوتی ہے. رطوبت ثانیہ کیا ہے؟ جو عروق دمیہ سے مشترح کا مطلب فلٹر ہوگا, جو عروق دمیہ سے مشترح ہو کر اور نضج پا کر, نضج کا مطلب پکنا, نون واد اور جیم, اور نضج پا کر اعضاء کے رخنوں اور خلاؤں میں جمع ہوتی ہے. خلاؤں میں جمع ہوتی ہے یا اعضاء اور غدد میں نضج پا کر, یا اعضاء اور غدد لمف نوڈز ہیں میں نضج پا کر, نضج مطلب پک کر, خون میں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھ کیا کہہ رہا شیخ الرئیس. شیخ الرئیس کا نظریہ اخلاق کیا تھا؟ شیخ الرئیس نے سب سے پہلے تو ڈیفینیشن دی. ڈیفینیشن میں کیا کہا؟ خلط وہ مادہ ہے, رطب یا سیال ہے. مطلب خلط جو ہے وہ مادہ ہے رطب ہے, وہ ایک لیکوڈ مادہ ہے یا سیال مادہ ہے جس کی طرف غذا اولاً مستحیل ہوتی ہے. مطلب سب سے پہلے جو آپ نے غذا کھائی وہ جو میٹابولائز ہوگی وہ سب سے پہلے کیا بنے گی؟ غذا اخلاط بنے گی. شیخ نے یہ کہا کہ جب غذا کھائی جا رہی, جو میٹابولائز ہوگی, سب سے پہلے وہ کنورٹ ہو رہی ہے, اولاً سب سے پہلے جو کنورٹ ہو رہی ہے وہ لکوڈ چیز میں, اسے ہم خلط کہتے ہیں. پھر شیخ نے بدن کی رطوبت کو دو گروہوں میں تقسیم کیا, رطوبت اولیٰ اور رطوبت ثانیہ. رطوبت اولیٰ کیا ہے کہ جو ہم نے کھانا کھایا, جو غذا جگر میں میٹابولائز ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے,
کہ وہ رطوبت، وہ لکوڈ جو غذا کے جگر میں مستحیل یعنی استحالہ یعنی میٹابولائز ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے اور خون میں شامل ہوتی ہے، وہ رطوبت اولا ہے. کیا جو غذا کے جگر میں میٹابولائزیشن کے بعد حاصل ہوتی ہے اور خون میں شامل ہوتی ہے وہ رطوبت اولا ہے. کہ جو کھانا کھایا تو جگر میں جب وہ کھانا گیا، اس کھانے کے جو جگر میں میٹابولائز ہوا، جگر میں میٹابولائز ہوا، اس کے ریزلٹ میں جو رطوبت بنی، جو لکوڈ بنا، اس کو ہم نے رطوبت اولا کہا یعنی شیخ نے. اور رطوبت ثانیہ جو عروق دمیہ سے مترشح ہو کر جو عروق مترشح ہو کر، صحیح نہیں لکھا گیا یہاں پہ، یہ تھوڑا اردو میں مجھے پرابلم رہتی ہے. اس کا مطلب فلٹر ہوتا ہے مترشح، میم مترشح جو عروق دمیہ سے مترشح ہو کر یعنی عروق دمیہ سے فلٹر ہو کر اور نزوش پا کر. یعنی کیا ہے عروق دمیہ سے، وہ جو ہے عروق دمیہ میں بہت ساری رطوبتیں ہیں، اس سے پھر جو فلٹر ہوئی عروق دمیہ سے فلٹر ہو کر اور پک کر اعضاء کے رخنوں اور خلاؤں میں جمع ہوتی ہے. یہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ کی بات کر رہا ہے اس میں رطوبت ثانیہ میں. بس لکھنے کا اسٹائل اس کا ایسا ہے کہ عروق دمیہ سے فلٹر ہو کر اور نزج پا کر یعنی پک کر اعضاء کے رخنوں اور خلاؤں میں جمع ہوتی ہے، یا پھر اعضاء اور لمف نود میں پک کر خون میں شامل ہوتی ہے، رطوبت ثانیہ ہے. یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والے سوالوں میں سے نہیں ہے، پھر بھی یہ کیونکہ اصول تین میں دے رکھا تو میں نے سوچا اسے ڈسکس کر لیا جائے. شیخ کا نظریہ اوور آل یہ ہے رطوبت کے تعلقات سے. ٹھیک ہے، اب سوال آتا ہے کہ اخلاط کی پیدائش کیسے ہوتی ہے. یہاں بڑے اخلاط کی پیدائش، اخلاط کی پیدائش غذا کے زیادہ تر اجزاء معدے و امعاء میں غذا کے زیادہ تر اجزاء معدے و امعاء میں ان کے مخصوص، کل سے اردو میں پڑھیں گے، آج لاسٹ ہے رومن، پھر کل سے اردو میں لکھیں گے. ان کے مخصوص عروق جنہیں کہتے ہیں عروق ما سارقہ، عروق ما سارقہ، اور پھر باب القبض، اور پھر باب القبض کے ذریعے جگر میں داخل ہوتے ہیں. داخل ہوتے ہیں اور مستحیل ہو کر اخلاط کی صورت اختیار کرتے ہیں. مخصوص روپ میں یہاں بھی لکھ دوں، یہاں دکھ نہ رہا ہو جو ہے اسے یہاں سے کاٹ دیں. ہاں، تو اخلاق کی پیدائش کہتے ہیں، دیکھیں جو ہم غذا کھا رہے ہیں تو اس کے جو غذا کے زیادہ تر اجزاء معدے و امعاء کے مخصوص عروق جو عروق ما سارقہ ہیں، جو معدے کے اور امعاء کے خاص ویسلز ہیں، اس میں اور پھر باب القبض کے ذریعے جگر میں داخل ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو اس کے زیادہ تر اجزاء ہیں وہ عروق مسارقہ اور پھر باب القبض کیا ہے، لیور کے دروازے کے ذریعے جگر میں داخل ہوتے ہیں اور مستعل ہو کر اخلاط کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ جو غذا ہم نے کھائی وہ کھانے کے بعد میدے اور اما میں گئی اور اس کے مخصوص جو اس کے مخصوص عروق ہیں جنہیں عروق مسارقہ کے ہیں اس میں داخل ہوں گے اور پھر اس کے ذریعے سے باب القبض میں جائیں گے. مطلب اور باب القبض مطلب کبد کی گیٹ میں یعنی جگر کی گیٹ میں، اور جگر کی گیٹ سے جگر میں جائیں گے اور پھر وہاں میٹابولائز ہوں گے. مستحیل کا مطلب میٹابولائز، اور میٹابولائز ہونے کے بعد وہ پھر اخلاق کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. یہ اخلاق کی پیدائش ہے. کیسے پیدا ہوتا ہے اخلاق؟ غذا کے زیادہ تر اجزاء میدے و اما میں ان کے مخصوص عروق مسارقہ اور پھر باب القبض کے ذریعے جگر میں داخل ہوتے ہیں. جگر میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ جو غذا ہم نے کھائی اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ میدے اور اما کے مخصوص عروق یعنی عروق مسارقہ اور پھر کبد کے دروازے کے ذریعے کبد میں داخل ہوں گے اور پھر کبد میں مستحیل یعنی میٹابولائز ہو کر اخلاط کی صورت اختیار کر لیں گے اور پھر وہ اخلاط بن جائیں گے. یہ اخلاط کی پیدائش کا سسٹم ہے. ایک بار اور بتا دوں، جو غذا آپ نے کھائی اس غذا کے اندر بہت سارے اجزاء ہیں اور زیادہ تر اجزاء کیا کریں گے؟ جو عروق مسارقہ ہے میدے اور اما کے اس کے اندر جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ باب القبض میں جائیں گے یعنی کبد کے دروازے میں جائیں گے اور پھر کبد کے دروازے سے کبد میں جائیں گے یعنی لیور میں جائیں گے اور لیور میں پھر مستحیل ہوں گے یعنی میٹابولائز ہوں گا. میٹابولائز ہونے کے بعد وہ اخلاط بن جائیں گے. یہ اخلاط کی پیدائش کا طریقہ ہے. اب آگے بڑھیے. اخلاط کی پیدائش ہم نے پڑھ لی. اب اخلاط کی پیدائش کے بعد اخلاط کا انجذاب اعضاء میں. اب اخلاط کا انجذاب کیسے ہوتا ہے، مطلب اخلاط کیسے ایبزارب ہوتے ہیں اعضاء میں، یہ بھی دیکھ لیجیے گا. اخلاط کا انجذاب اعضاء میں. اخلاط کا انجذاب اعضاء میں. ہاں، تو اخلاط کا انجذاب اعضاء میں کیسے ہوتا ہے دیکھیے. اخلاط عروق شعریہ سے مترشح ہو کر عروق شعریہ یعنی کیپیلریز سے مترشح ہو کر مطلب فلٹر ہو کر ان خلاؤں میں داخل ہوتے ہیں جو اعضاء کی ساخت میں پائی جاتی ہیں. داخل ہوتے ہیں جو اعضاء کی ساخت میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ اخلاط جو ہے عروق شعریہ، دیکھیں عروق کے ہیں ویسل کو اور شعر کے ہیں بال کو. تو بال جیسے جو ویسلز ہیں یعنی کیپیلریز ان سے فلٹر ہو کر، جب کیپیلریز ہیں کیپیلریز سے بھی فلٹر ہو کر کہاں پہنچ جائیں گے؟ جو اعضاء کی ساخت میں خلائیں ہیں، مطلب جو اعضاء ہیں اس کے جو یہ انٹرا سیلولر ایکسٹرا سیلولر اس کو مان لیجئے کہ اعضاء کے اندر جو خلائیں ہیں اس کی ساخت میں وہاں یہ پہنچ جائیں گے. خلا کسے کہتے ہیں؟ خالی اسپیس کو، اور ساخت کہتے ہیں بناوٹ کو. مطلب اعضاء کی بناوٹ میں جو خالی اسپیس ہے یہ اس میں پہنچ جائیں گے. اخلاط کا ترش شبنم کی طرح ہوتا ہے. اخلاط کا ترش یعنی جو فلٹر ہے اخلاط کا وہ کیسا ہوتا ہے؟ شبنم کی طرح ہوتا ہے. طرح ہوتا ہے
اخلاق کا ترشح شبنم کی طرح ہوتا ہے اور پھر اعضاء کی قوت جاذبہ ان کو جذب کرتی ہے. ان کو جذب کرتی ہے. اس لائن کا بھی مطلب سمجھیے. دیکھیں کیا ہوا, سب سے پہلے کیا ہوا, کیپیلریز کے ذریعے نہیں, عروق شہریہ کے ذریعے یہ جو اخلاط تھے یہ فلٹر ہوئے اور یہ کہاں پہنچے, اعضاء کی جو ساخت میں خلائیں ہیں اس کے اندر داخل ہوئے, اور جو ان کا ترشح ہے مطلب جو فلٹریٹ ہے وہ کیسا ہے, شبنم کی طرح ہے, اور پھر اعضاء کی جو قوت جاذبہ ہے مطلب ایبزاربنگ پاور ہے جو اس کی ذریعے سے یہ ایبزارب وہاں پر ہو گئے, اور پھر اعضاء کی قوت جاذبہ ان کو جذب کرتی ہے. کیا کرتی ہے, اعضاء کے اندر جذب کرتی ہے, ایبزارب کرتی ہے, اور قوت مغیرہ ان میں تغیر پیدا کر کے اور قوت مغیرہ ان میں تغیر پیدا کر کے ان کے مزاج, قوام اور رنگ کو اپنے مطابق بنا لیتی ہے. اپنے مطابق بنا لیتی ہے اور اس طرح اخلاط اعضاء کی صورت اختیار کرتے ہیں. اب دیکھیے, ٹھیک ہے, یہ ہم نے لکھ دیا. سب سے پہلے اسے پروسیس کو سمجھ لیجیے کیا ہے جو کیپیلریز ہے. کیپیلریز میں یہ بنا مت دینا, یہ کہیں بس میں سمجھانے کے لیے بنا رہا. یہ فلٹر ہوگا, فلٹر ہوں گے کیا, اخلاط, اور یہ کس کی طرح بن جائیں گے, شبنم کی طرح, اور کہاں چلے جائیں گے, اعضاء کی ساختوں میں پہنچ جائیں گے. کہاں, اعضاء کی ساخت کی خلاؤں میں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا, جب یہ وہاں پہنچ جائیں گے تو اعضاء کی جو قوت جاذبہ ہے, کون سی قوت جاذبہ, یعنی جذب کرنے والی, ایبزارب کرنے والی قوت ان کے اوپر اثر انداز ہوگی, اور یہ وہاں پر جذب ہونے لگیں گے اعضاء کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی قوت لگے گی, قوت مغیرہ. مغیرہ وہ ہے جو اس کے مغیر تغیر کے بدلاؤ کرنے کو, قوت جاذبہ اور قوت مغیرہ یہ دونوں اس کے اندر لگیں گی, اور یہ کیا کریں گی, جو یہ شبنم جیسی فلٹریٹ ہو گیا تھی نا, اس کے رنگ کو, قوام کو, اور کس کو, مزاج کو بالکل کے بالکل اعضاء کی طرح بنا دیں گے, اور فائنلی اعضاء کے اندر ایبزارب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک ان کا رنگ, قوام اور مزاج اعضاء کے مطابق نہیں بننے گا تب تک وہ ایبزارب نہیں ہوں گے. تو اس میں دو قوتیں لگیں گی, قوت جاذبہ اور قوت مغیرہ, یہ دونوں اس پہ ایکٹ کریں گی, اور ایکٹ کرنے کے بعد یہ اسے اعضاء کی صورت اختیار کر لیں گے. بس سمجھ لو یہ اعضاء بن جائیں گے. یہ اس کا طریقہ ہے اخلاط کا انجذاب اعضاء میں. ٹھیک ہے, اب ایک سوال یہ ہے کہ اخلاط اربع کی دلیل کیا ہے. اخلاط اربع کی دلیل, کیوں ہم کہیں گے کہ اخلاط چار ہیں. اگر کوئی پوچھے چار اخلاط ہیں تو کیسے بتاؤ گے کہ ہاں چار ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے, اخلاط اربع کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ ہے مشاہدہ. مشاہدہ کیا ہے, آبزرو, مشاہدہ یعنی ہم آبزرو کرتے ہیں. آبزرو کے ذریعے, جو آبزرویشن ہے ہماری, اس کے ذریعے ہمیں پتہ لگا کہ اخلاط کی جو ہے وہ چار ہیں.
اور کیسے ہم نے کرا کہ ہم نے ایک فصد سے ایک خون نکالا اور خون نکالنے کے بعد اسے ہم نے ایک برتن میں لے لیا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ لو یہ فصد کے ذریعے سے ایک ہم نے خون نکالا اور ہم نے اسے جو ہے برتن میں لے لیا. تو اس میں کیا ہوگا, اوپر تو جھاگدار صفرا آ جائے گا اور نیچے گاڑھا خون ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ جھاگدار صفرا اور نیچے گاڑھا خون. جمے ہوئے خون کے لوتھڑا یا جمع ہوا خونی, اس کو کہہ دو. تو کیا ہوا, اس میں ہم نے فصد کے ذریعے سے خون نکالا اور اسے ایک برتن میں لے لیا اور برتن میں لے کے تھوڑی دیر رکے اور رکنے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اوپر تو جھاگدار صفرا آ گیا اور نیچے جو ہے وہ خون آ گیا. لیکن اس سے تو پتہ لگ رہا کہ دو ہی ہیں. آپ اگر اسے لکھنا ہوا, میں بول رہا ہوں, اگر پیپر میں یہ آ گیا اخلاط اربعہ کی دلیل بتائیے کہ اخلاط 4 میں, تو آپ یہ لکھیں گے کہ سب سے پہلے تو اخلاط اربعہ کی سب سے بڑی دلیل جو وہ مشاہدہ ہے. مشاہدے کے ذریعے ہمیں پتہ لگا کہ اخلاط کی تعداد 4 ہے. اس کے بعد پھر ہم یہ لکھیں گے کہ اگر کسی انسان کے فصد بولی جائے اور فصد کے جو خون خارج ہوا اس کو ایک برتن میں لے کر رکھ دیا جائے, تو کچھ دیر بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس برتن کے اندر اس فصد والے خارج ہوئے ہوئے خون کے 2 جز بن جائیں گے. ایک جز اوپر تیرتا ہوا جھاگدار شکل میں نظر آئے گا جو کہ زرد رنگ کا ہوگا, جو کہ صفرا ہوگا, اور ایک جز نیچے جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کر لے گا اور جو کہ خون ہوگا. لیکن اس سے تو 2 ہی پتہ لگ رہا ہے. اگر 4 کیسے ہیں, تو 4 کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا وہی خون جو ہم نے لیا تھا اسے جس ہم برتن میں لے رہے ہیں اس کے اندر ہمیں مین چیز کیا کرنی ہے, جس میں گرم پانی ہو. اس برتن کے اندر تھوڑا سا گرم پانی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے, گرم, ہندی میں لکھ رہا ہوں تاکہ یاد رہے, گرم پانی. اگر کسی ایسے برتن میں ہم اس خون کو ڈالیں گے جس کے اندر گرم پانی ہوگا تو اس میں کیا ہوگا, تو اس کے علاوہ 2 اور اجزاء ظاہر ہوں گے. ایک اجزاء انڈے کی سفیدی کے مانند ہوگا اور ایک اجزاء جو ہے وہ بالکل تہ نشین ہوگا جو سیاہ ہوگا. سیاہ والا بالکل نیچے ہو جائے گا اور ایک انڈے کی زردی کے مائل سفید ہوگا. ٹھیک ہے, جب ہم اس برتن میں ڈالیں گے تو اس میں جو ہے 2 اجزاء نظر آئیں گے, 2 اجزاء اور نظر آئیں گے. ایک انڈے کی سفیدی کے مائل انڈے کی سفیدی کے جیسا سفید ہوگا جو کہ بلغم ہے, اور دوسرا سیاہ ہوگا جو کہ تہ نشین ہوگا. اور یہ کیا ہے, یہ سودا ہے. اس طرح سے ہم پروو کریں گے کہ 4 ہوتے ہیں. اخلاط اربعہ کی دلیل 4 ہے. دیکھیے میں منہ سے بول رہا, اتنا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسے یاد رکھیے گا. سب سے پہلے اخلاط اربعہ کی جو سب سے بڑی دلیل ہے مشاہدہ ہے. مشاہدہ کے بعد ہم یہ لکھیں گے کہ اگر ہم کسی انسان کی فصد کھول کے خون خارج کریں اور اسے ایک برتن میں لے لیں تو اس ایک برتن میں ہمیں کیا نظر آئے گا, تھوڑی دیر کے بعد 2 جز نظر آئیں گے. ایک جز اوپر جھاگ ہوگا, جھاگدار صفرا ہوگا, اور نیچے جمع ہوا خون کا لوتھڑا ہوگا جو کہ خون ہوگا. تو 2 جز ہو گئے. لیکن ہمیں تو 4 پروف کرنے ہیں نا, تو 4 پروف کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم ایک ایسے برتن میں وہ خون لیں گے جس کے اندر گرم پانی ہوگا. جب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو اس میں 2 جز ہمیں اور نظر آئیں گے. ڈائیگرام میں بنا نہیں سکتا کیونکہ تھوڑا کنفیوژن ہو جائے گا, تو آپ ایسے ہی سمجھ لیجیے لکھنے کے لیے کہ 2 جز اور نظر آئیں گے. ایک جز انڈے کی سفیدی کی طرح نظر آئے گا جو کہ بلغم ہوگا کیونکہ بلغم سفید ہے, اور دوسرا جز کالا نظر آئے گا جو بالکل تہ نشین ہوگا, باٹم میں ہوگا اور وہ سودا ہوگا. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کی ویڈیو میں یہ ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چاروں کھیلتے ہیں, الگ الگ ڈسکس کریں گے, خون, بلغم, صفرا, سودا, اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے تھینک یو.